اسی پر اب ہم بات کر لیتے ہیں مذہبی اسکالر مفتی محمد سے۔ مفتی محمد صاحب، کیا کہیں گے آپ موجودہ صورتحال پر؟ امید تو نہیں تھی، پہلے 4 سال سے ہم یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ کچھ ہوش کے ناخن لیں گے اور یہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے اور یہ اپنی سرزمین دہشت گردوں کے لیے مہیا نہیں ہونے دیں گے، لیکن 4 سال کی محنت، منت سماجت، مذاکرات، بات چیت، ساری چیزیں رائیگاں گئیں اور انہوں نے کبھی اپنے مذاکرات پر یہ قائم نہیں رہے اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کی ہمیشہ خلاف ورزی کی۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ دہشت گرد انہوں کے گروہ ان کے پاس ہیں، ان کی تربیت گاہیں ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، ان کو اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے، ان کو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، ان کو فیسلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آخر کب تک ہم برداشت کرتے؟ پاکستان نے تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور انتہا درجے کا کیا، اور پھر اتنے احسانات ہیں پاکستان کے افغانستان پر کہ ساری زندگی ان کو احسان مند رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایسی احسان فراموش قوم ہے کہ دین کا نام لے کر یہ خوارج کی پشتپنائی کر رہی ہے، بلکہ خوارج کا حصہ بن کر ہمارے ملک کے خلاف جارحیت کر رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کے خلاف پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بچا نہیں تھا جو پاکستان نے کیا، اور اب انشاءاللہ اس کارروائی سے ان کا دماغ ٹھکانے لگے گا اور ان کو سبق ملے گا۔ لیکن دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا ولی اور اپنا دوست نہ بناؤ، اور جو ان کو دوست بنائے گا انہی میں شمار ہوگا۔ تو اب یہ پاکستان کے خلاف انڈیا سے اتحاد کر رہے ہیں، یہ اسرائیل سے اتحاد کر رہے ہیں، اسرائیل سے مدد لے رہے ہیں، امریکہ ان کی خوب مدد کر رہا ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا اسلام کہاں ہے اور ان کی مسلمانی کہاں ہے۔ تو یہ ان کے اعلی کار بن کر پاکستان کے خلاف ایک جارحیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا، جیسے بنیان مرصوص میں پاکستان نے ہندوستان کو مزہ چکھایا تھا، اور اب مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے کامیابی سے امکنار ہوا تھا۔ تو ایسے ہی انشاءاللہ یہ جو دشمنوں کے اعلی کار بن کر ہمارے خلاف جارحیت کر رہے ہیں، یہ بھی اور ان کے پشتیبان بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے، چونکہ پاکستان حق پر ہے اور وہ باطل پر ہیں، اور حق کے ساتھ ہی ہمیشہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اور اللہ کی نصرت کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ مذہبی اسکالر مفتی محمد ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ افغان طالبان کی خیبر پختونخوا سے ملحقہ سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کا مؤثر جواب دیا جا رہا ہے۔ کابل، پکتیا اور قندھار میں ملٹری تنصیبات کو تباہ کر کے 133 افغان طالبان کو ہلاک اور 200 کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کی فضائی اور زمینی کارروائیوں میں 27 پوسٹیں تباہ اور 9 پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، جبکہ 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، 80 ٹینک، آرٹلری اور APCs بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جارحیت کے جواب میں پاک فوج کی جوابی کارروائی شروع ہوتے ہی خوارج چوکیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے اگلے مورچوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ فورسز نے خرلاچی ٹرمینل پر افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دیں۔ پاکستان کے مؤثر جوابی حملے 58 افغان خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔